بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آل ویورز۔ ایچ پیلری، جس کو ہیلیکوبیکٹر پیلری کہا جاتا ہے، یہ ہمارے اسٹمک میں معدے کے اندر آتا کیسے ہے؟ نارملی یہ ہمارے پیٹ میں اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ ظاہر سی بات ہے ڈائٹ کے ذریعے آتے ہیں، جو ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اس کے ذریعے آتے ہیں، اور جب یہ ایک بار ہمارے پیٹ میں آ جاتے ہیں ایچ پیلری بیکٹیریا، تو پھر یہ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں، اور جب تک ہم کھانا باہر کا کھاتے رہیں گے، کھانے میں بے احتیاطی ہوتی رہے گی، پانی صحیح نہیں ہوگا، تو ویسے ہمارے اسٹمک کا جو انوائرمنٹ ہے اس کی ایسیڈک انوائرمنٹ، جیسے اس کو ایسیڈک انوائرمنٹ ملتا جائے گا، یہ اور زیادہ سمٹمز، علامات بگڑتی جائیں گی ایچ پیلری کی۔ ایچ پیلری کی علامات کیا ہیں، اس کا علاج کیا ہے، اس کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں آج بات کرتے ہیں۔ ایچ پیلری یا ہیلیکوبیکٹر پیلری، یہ جب ایک بار ہمارے اسٹمک تک پہنچ جاتا ہے تو کچھ علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جس میں سب سے پہلی علامت سینے میں یا معدے میں جلن۔ آپ جب بھی کھانا کھائیں گے فوراً جلن کا احساس، پیٹ میں درد، الٹی والی کیفیت، یعنی متلی، جیسے آپ کھانا کھائیں گے ایسا لگے گا کہ کھانا نیچے جا ہی نہیں رہا، کھانا ہضم نہیں ہو رہا۔ نوزیا یا وومٹنگ اور الٹی اور متلی کی علامات کے ساتھ ساتھ پیٹ میں درد کے ساتھ ساتھ ویکنیس، کمزوری بہت زیادہ ہوتی جائے گی، اور پیٹ کا درد بڑھتا جائے گا، شدت بڑھتی جائے گی، اور آپ صحیح طرح سے کھانا بھی نہیں کھا پائیں گے۔ جب صحیح طرح سے کھانا نہیں کھا پائیں گے تو جسم میں کمزوری کے ساتھ ساتھ جسم میں درد، تھکن، یہ علامات بھی ہونے لگتے ہیں۔ اس کو ڈائگنوز کیسے کیا جاتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر جو ہے آپ کا بلڈ ٹیسٹ، موسٹ کامنلی اس کے لیے جو ٹیسٹ ریکمنڈ کیا جاتا ہے وہ اسٹول فار ایچ پیلری، یہ ٹیسٹ ہے جو ریکمنڈ کیا جاتا ہے، اور سب سے موسٹ ریلیبل ٹیسٹ ہے کیونکہ یہ ایزیلی اویلیبل ہے، کنونسنگ ٹیسٹ ہے، ورنہ ادروائز یوریا بریڈ ٹیسٹ سب سے زیادہ ریلیبل ٹیسٹ ہے، لیکن وہ ایزیلی اویلیبل نہیں ہے، اس لیے اسٹول فار ایچ پیلری۔ اچھا، جب یہ ایک بار ڈائگنوز ہو جائے، ڈاکٹر جب ڈائگنوز کر لے کہ ایچ پیلری پازیٹیو ہے، تو موسٹلی 2 ویک کے لیے ایک اینٹی بائیوٹک کا کورس کروایا جاتا ہے، جس کے اندر 2 اینٹی بائیوٹک ہوتی ہیں اور ایک پروٹون پمپ انہیبیٹر یعنی معدے کی دوائی دی جاتی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ کئی بار اس کا کورس پورا کر کے بھی علامات ٹھیک نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، علامات بہتر نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، ایچ پیلری پازیٹیو آ رہا ہوتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ آج کا مین ٹاپک جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ پیٹری کا کورس کرنے کے باوجود بھی 2 ہفتے یا جو بھی آپ کو ڈاکٹر نے کورس بتایا ہے، وہ کورس کرنے کے باوجود بھی اگر آپ کی علامات ٹھیک نہیں ہو رہی، ایچ پیلری پھر سے پازیٹیو آ رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بنیادی کارن یا بنیادی وجہ یہ ہے کہ اینٹی بائیوٹک زیادہ استعمال کرنے سے وہ اینٹی بائیوٹک ایک تو اثر نہیں کر رہی، ریزسٹنس اتنا زیادہ ڈیولپ ہو چکا ہے سیلف میڈیکیشن سے، زیادہ اینٹی بائیوٹک لینے سے، کہ وہ اینٹی بائیوٹک نے کام نہیں کیا۔ دوسرا، اگر اینٹی بائیوٹک نے کام کیا بھی ہے لیکن ہم نے کھانے میں احتیاط نہیں کی، باہر کے گندے کھانے، نان فلٹر پانی یعنی گندا پانی استعمال کرنے سے اس کی علامات یعنی معدے کے اندر السر بننا شروع ہو گئے، چھوٹے چھوٹے زخم، چھوٹے چھوٹے دانے معدے کے اندر بننا شروع ہو گئے، السر۔ وہ السر آگے جا کے کینسر کی، معدے کی کینسر کی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر ایچ پیلری کو صرف ٹریٹمنٹ نہیں کرنا، صرف علاج نہیں، اس کو مینیج کرنا بہت ضروری ہے۔ مینیج کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ کھانے پینے میں احتیاط، تاکہ ہمارے اسٹمک کا، ہمارے جو پیٹ کا ایسیڈک انوائرمنٹ ہے وہ زیادہ ایسیڈک نہ ہو۔ جتنا زیادہ ایسیڈک انوائرمنٹ ہوگا اتنا زیادہ ایچ پیلری جو ہے وہ ہمیں نقصان دینا شروع کرے گا۔ معدے کی جو پوری جھلی سے لے کر پوری دیوار تک وہ زخم بننا شروع ہو جائیں گے، جس کو ہم پیپٹک السر کہتے ہیں، اور وہ السر آگے جا کے معدے کے کینسر میں کنورٹ ہو سکتے ہیں۔ اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کھانے پینے میں احتیاط کرنا۔ اگر ٹریٹمنٹ صحیح نہیں ہوا تب بھی ایچ پیلری ختم نہیں ہوگا،
اور مینیج کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے آسان طریقہ مینیج کرنے کا باہر کے گندے کھانوں سے، مرچ مسالے والے کھانوں سے، اسپائسی کھانوں سے، مرغن کھانوں سے احتیاط ہے۔ دہی وغیرہ، دلیا کھچڑی، جو ٹھنڈی غذائیں، سبزی کا، ناریل کا، ان پانی کا، صاف پانی کا زیادہ استعمال کرنا ہے۔ اس سے یہ مینیج ہوگا۔ ایک بار یہ مینیج ہو گیا پھر جا کے ایکسپائری ختم ہو جاتا ہے۔ اگر یہ مینیج نہیں ہوا وہ دن بہ دن اپنی علامات بڑھاتا جائے گا، وہ پیپٹک السر کو گیسٹرک کارسینوما یعنی معدے کے کینسر میں کنورٹ کرے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اپنے ڈاکٹر سے بھی رابطے میں رہیں، اپنے کھانے پینے کا خاص خیال رکھیں اور صاف پانی کا استعمال کریں۔ اللہ حافظ۔